اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو ایک خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو لوٹا دیں گے، پھینک دیں گے، اسفل سافلین، نچلے والوں میں سے سب سے نچلے درجے کے لوگوں کی طرف، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون جو ختم نہیں ہونے والا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو تجھ کو قیامت کے بارے میں کس چیز نے جٹلانے پر مجبور کیا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالی فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہمارے سامنے سورت ہے یہ سورہ تین ہے، اور سورہ تین جو ہے یہ مکی ہے۔ سب سے پہلے باری تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی۔ سب سے پہلے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین اور قسم ہے طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ 4 قسمیں کھا کر جواب قسم یہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ اصل میں انسان کی خوبصورتی کو بتلانا مقصود تھا، تو اللہ رب العزت نے انسان کی خوبصورتی کو بتلانے کے لیے اس سے پہلے 4 قسمیں کھائی، گویا کہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن دنیا کا یہی ماحول ہوتا ہے، دنیا کا یہی معمول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے اپنی بات کو پختہ کرنی ہوتی ہے تو اسے اس بات کی قسم، اس سے پہلے اللہ کی قسم کھانی ہوتی ہے، تب ہی جا کر وہ بات اس کے سامنے وہ پختہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی طرز اپنایا اور امت مسلمہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں رکھ کر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے یہ بہترین سانچے میں، بہترین اور خوبصورت شکل میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ تین کیا ہے؟ یہ ایک پھل کا نام ہے جسے انجیر سے جانا جاتا ہے، اور اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی اس لیے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، انجیر، اور اس کے بعد قسم کھائی زیتون کی، زیتون کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے کاموں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کھائی وطور سینین، طور سینا۔ طور سینا کس کو کہتے ہیں؟ طور کہتے ہیں پہاڑ کو،
اور یہ کون سا مقام ہے جہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر جس پہاڑ پر جا کر وہ اللہ سے ہم کلام کرتے تھے، اللہ نے اسی معزز پہاڑ کو قرآن پاک میں ذکر کر کے قسم کھائی، اور چوتھی قسم جو ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ امن والے شہر کی قسم۔ اور یہ امن والا شہر کون سا ہے؟ کہا یہ مکہ مکرمہ ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولد ہے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی ولادت جہاں ہوئی وہ مکہ مکرمہ ہے۔ ان چار معزز چیزوں کی قسمیں کھائی رب تعالیٰ نے۔ اس کے بعد فرمایا اصل بات جو ہے، کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی شکل و صورت کو دیکھا جائے تو انسان تمام مخلوقوں سے بہتر ہے، انسان تمام مخلوقوں سے خوبصورت ہے۔ اس دنیا میں کتنی مخلوق ہے؟ 8 لاکھ سے زیادہ، کہیں زیادہ مخلوق ہے جنہیں گنا نہیں جاتا، شمار نہیں کیا جاتا، اور جب دیکھا جاتا ہے اور تمام مخلوقوں سے حضرت انسان کو اشرف اور معزز بنایا، تمام مخلوقوں سے۔ پھر معزز بنانے کے بعد اس کی شکل و صورت بھی بہتر بنائی، ہمارے اعضاء، ہمارا چہرہ بنایا، ہمیں ہاتھ دیے، ہمیں پاؤں دیے، ہمیں سمع یعنی سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی۔ دیگر ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے، وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، وہ بات کو اچھی طرح سمجھا نہیں سکتے ہیں، لیکن انسان کے پاس ایک ایسا اللہ رب العزت نے ایک ایسا مادہ دیا اور ایسی زبان دی اور ایسے کان دیے جن سے وہ سن سکتا ہے، ایسی آنکھیں دی جن سے وہ دیکھ سکتا ہے، اور ایسی زبان دی جس سے وہ حق بول سکتا ہے، رب کی عبادت کر سکتا ہے، اور ایسے پاؤں دیے جس کی طرف وہ یعنی وہ نیک کاموں کی طرف چل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر بنایا، انسان کو خوبصورت بنایا۔ اسی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم اس کو لوٹا دیں گے اسفل سافلین، نچلے والوں میں سے سب سے نچلے لوگوں کی طرف ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے 2 معنی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے، انسان جب جوان ہوتا ہے تب بھی خوبصورت ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے، انسان کا وہ ڈھانچہ اور انسان کی یہ جو شکل ہے وہ اچھی لگتی ہے، لیکن انسان جیسے ہی شباب اور بڑھاپے کی عمر کو پاتا ہے، بڑھاپا اس پر آ جاتا ہے، تو پھر انسان کی جو حیت ہوتی ہے، انسان کی جو شکل و صورت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں آ کر انسان پھر وہ بدصورت ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں آ کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ حالت انسان کو میں بنا دیتا ہوں کہ جب وہ بچہ ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تب بھی اس کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن جب ہی جیسے ہی اس پر بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ خوبصورتی جو اولاً اس کو شروع میں خوبصورتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اب وہ خوبصورتی اس کے پاس نہیں رہتی ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ معنی ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، جو رب کی عبادت نہیں کرتے ہیں، رب کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو نہیں بجا لاتے ہیں، جیسے نماز کا حکم آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تو ان تمام چیزوں کو کہا حج فرض کر دیا گیا تم پر، روزے تم پر فرض کر دیے گئے۔ اگر مسلمان ہے تو ہمیں ان تمام کاموں کو کرنا ہوگا۔ اگر ہم شریعت اسلامیہ پر فائز ہے اور ہمیں مسلمان کے القاب سے پکارا جاتا ہے تو ہمیں ان تمام کاموں کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ان تمام کاموں کو پورا نہیں کیا تو کہیں ہم اس آیت میں شامل نہ ہو جائے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے انسان خنزیر اور کتوں سے بڑا برا ہو جاتا ہے، پھر انسان کا وہ مرتبہ اور مقام نہیں رہتا ہے
پھر جا کر ان لوگوں سے پوچھو جو بتوں کو تراشتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے پتھر رکھ دیے جاتے ہیں اور وہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو اصل میں رب تعالیٰ نے کان دیے تھے، آنکھ دی تھی ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو یعنی وہ آنکھوں سے دیکھے، رب کی قدرت کو دیکھے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر پہاڑوں کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان کو کیسے گاڑا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین کو دیکھا جائے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھایا ہے۔ جب انسان کے پاس یہ شعور ہوتا، جب انسان کے پاس یہ عقل ہوتی اور انسان کے پاس دیکھنے کے لیے وہ بصیرت ہوتی کہ انسان ان تمام چیزوں کو دیکھ کر رب کو یاد کرتا، انسان ان تمام چیزوں کے دیکھ کر اسے رب یاد آ جاتا، پھر وہ رب کی عبادت کرتا۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرا دیتا ہے دوسری جگہ، قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ انعام یعنی اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپائیوں سے بھی زیادہ برے ہو جاتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ آگے ہو جاتے ہیں، کیونکہ چوپائیوں کے پاس کان ہوتے ہیں، انہیں کچھ کہا جاتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن انسان کے پاس، اس انسان کے پاس جو اللہ کے احکام کو نہیں پورا کرتا ہے، اسے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کرو، لیکن پھر وہ اگر وہ آگے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود سے آگے نکل جاتا ہے، پھر اسے لوٹنا جو واپس اس کا لوٹنا اصلی کام کی طرف آنا اس کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین، لیکن آگے جو یہ بات فرمائی ہے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، آگے 4 باتیں فرما کر استثناء کیا ہے اس بات سے کہ سوائے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، یہ نچلے درجوں کے لوگوں میں سے نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کو پہچانا، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، جنہوں نے نبی کو نبی مانا، جنہوں نے نبی کی مانی، نبی کی سیرت کو اپنایا، نبی کی صورت کو اپنایا اور نبی کے احکام کو اپنایا، اللہ کے احکام کو اپنایا، نبی کی سنتوں کو اپنایا۔ تو الا الذین آمنوا، ایمان لانا ہی بس کی بات نہیں ہے، آگے فرمایا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں نیک اعمال بھی کرنے ہوگے۔ اگر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں یہ کلمہ ہے، لیکن ہم اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں، ہم ایمان کے کلمے کو پورا نہیں کرتے ہیں، پھر ہماری بات نہیں بنے گی، پھر بھی ہم خسارے میں ہیں۔ تب تک جب تک ہم وعملوا الصالحات نہ کریں، نیک اعمال نہ کریں، تب تک ہمیں یہ کلمہ بھی نجات نہیں دے سکتا ہے۔ ساتھ میں قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جب یہ 2 کام کرو گے فلہم اجر غیر ممنون، اب ان لوگوں کے لیے اتنا اجر ہوگا کہ جو اجر کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ بتایا ہے کہ انسان اگر جوانی میں عمل کرتا ہے، انسان جوانی میں رب کو یاد کرتا ہے، انسان جوانی میں وہ کام کرتا ہے جو بڑھاپے میں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ جوانی میں رب کی عبادت کرتا تھا بہت زیادہ، بڑھاپے میں وہ اللہ کی اتنی عبادت نہیں کر سکتا ہے، بڑھاپے میں وہ رب کو نہیں اتنی عبادت کر سکتا کیونکہ اس کے اندر ذوق آیا ہے، کمزوری آئی ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ جوانی میں مجھ کو یاد کرتا تھا اور بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے یہ مجھ کو یاد نہیں کر رہا ہے، تو اب میں اتنا ثواب اس کو دے دوں گا جتنا یہ جوانی میں مجھے یاد کرتا تھا، بڑھاپے میں اس کو رخصت ہے۔ اگر یہ اتنا نہیں کر سکتا ہے اس کے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے، لیکن اس کی عمر کو دیکھا جائے گا، اگر اس نے جوانی میں رب کو یاد کیا ہوگا اور جوانی میں وہ وظائف کرتا ہوگا، وہ ذکر اذکار کرتا ہوگا، اب بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو تب بھی اجر ملے گا اس کام کا جو اس نے جوانی میں کیا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اس کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو کس چیز نے آپ کو قیامت کے بارے میں جھٹلانے پر مجبور کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو شباب جوانی کی عمر کو پہنچا دیتا ہے، پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچا دیتا ہے، یہ تمام کے تمام
تبدیلیاں ہمارے سامنے ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام حیاتیں ہمارے سامنے ہوتی ہے، پھر اس کے باوجود بھی تم رب کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟